کیا پتہ اللہ تم سے دوستی کرنا چاہتا ہو۔ دوست کون ہوتا ہے؟ وہ جسے بنا سوچے سمجھے نفع و نقصان کی پرواہ کیے بغیر اپنا رازدار بنا لیا جائے، وہ جس سے بات کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے، وہ جو آپ کو سب سے زیادہ جانتا ہو، وہ جس سے ہر بات کر لی جائے، ہر وقت کر لی جائے۔ اب تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہارے پاس تو ایسا کوئی دوست نہیں ہے، تم تو اپنے دوستوں سے باتیں شیئر کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہو، تم دوستیاں بھی آزما رہے ہو، ایسی دوستی تو تمہیں کبھی مل ہی نہیں سکتی۔ اور کسی سے تم نے اپنا دکھ شیئر کرنا چاہا، تم جانتے تھے کہ وہ تمہارا دکھ کم نہیں کر سکتا، تمہیں صرف تسلی چاہیے تھی، لیکن تمہارا غم کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا۔ اب تم ڈرتے ہو کہ جسے تم نے رازدار بنا لیا تھا، اب وہ راز نہ رکھ سکا تو کچھ دوست تو تمہارے غموں سے تم سے تنگ آ کر تمہیں چھوڑ گئے۔ تمہارے سب دوست اسی طرح چھوٹتے گئے، تم رفتہ رفتہ کے لیے ان سے دور ہوتے گئے۔ روز روز ہونے والی باتیں آہستہ آہستہ کم ہونے لگیں اور ایک وقت آیا کہ تعلق ہی ختم ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیا پتہ اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہو، کیا پتہ اللہ تم سے دوستی کرنا چاہتا ہو، کیا پتہ وہ تمہارا رازدار بننا چاہتا ہو، کیا پتہ وہ خود تمہیں تسلی دینا چاہتا ہو، کیا پتہ وہ تمہارے سارے غم ختم کر دینا چاہتا ہو، کیا پتہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہو، کیا پتہ وہ تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہو۔ پتہ ہے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی۔ تم کس کے لیے رو رہے ہو؟ اس بے وفا دنیا کے لیے جو بے وفا ہو گئی ہے، ان بے وفا لوگوں کے لیے جو بے وفا ہو گئے ہیں۔ کیا پتہ وہ تمہیں اسی لیے دنیا سے بیگانہ کر رہے ہوں کہ وہ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنا چاہتا ہو۔ کیا ہو اگر تم اپنی پہچان اللہ سے جوڑ لو؟ کیا ہو اگر تم اللہ سے دوستی کر لو؟ کیا ہو اگر تم صرف اسے رازدار بنا لو؟ کیا ہو اگر ساری باتیں تم صرف اللہ سے کرو، اپنی ہر بات سے بتاؤ اور وہ کبھی بیزار بھی نہ ہو؟ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے بارے میں بار بار سوچتے ہو، اس سے کی گئی باتیں بار بار سوچ کر مسکراتے ہو، اس سے کیے ہوئے میسیج کو بار بار کھول کر پڑھتے ہو، اس کا لاسٹ سین چیک کرتے ہو۔ پھر اللہ کے لیے یہ پابندی کیوں؟ پھر اللہ کے لیے اتنا پیچھا کیوں؟ پھر اللہ سے بار بار کلام کرنے سے ڈرتے ہو کیوں؟ پھر تم اللہ سے بار بار کلام کیوں نہیں کر سکتے؟ اسے بار بار سچ کیوں نہیں بتا دیتے؟ اس سے دوستی کیوں نہیں کر لیتے؟ پتہ ہے اللہ اپنا قرب اسے عطا کرتا ہے تمہیں بار بار مشکلات میں ڈال کر، تمہیں بار بار آزمائشوں میں الجھا کر، تاکہ تنگ آ جاؤ تم اس دنیا سے اور مدد کے لیے کوئی سہارا نہ ملے تمہیں اس دنیا میں، اور تم جس طرف بھی نگاہیں دوڑاؤ گے مایوس ہو جاؤ تم اس دنیا سے، اور تھک ہار کر تمہاری نگاہیں واپس اپنے اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اور وہ تمہارا منتظر اللہ اپنی بارگاہ میں تمہارا استقبال کرے اور تمہیں نواز دے پھر اپنی قربت سے۔ اور اس کی قربت سے قیمتی شے بھی کوئی ہو سکتی ہے کیا؟ پتہ ہے ناممکنات کو ممکن کیسے بنایا جاتا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم زندگی سے بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں،
زندگی طوفانوں کے عجیب چوراہے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ ہم مدد کے لیے یا کم از کم تسلی کے لیے ہی ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے ہیں، لیکن دل و دماغ خود ہی جیسے اس کی نفی کر دیتے ہیں۔ دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن کوئی فرد واحد بھی نہیں کم از کم تسلی ہی دے سکے۔ سب پاس پاس ہی ہوتے ہیں، لیکن ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جو ناممکنات کو ممکنات میں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا اس دنیا سے، اس دنیا کے لوگوں سے، اس دنیا کے رشتوں سے، اس دنیا کی خواہشات سے دل اٹھ جاتا ہے۔ وہ جان جاتا ہے کہ دنیا میں سب بھی اسی طرح بے بس ہیں جس طرح میں بے بس ہوں۔ اسی لمحے جب سب ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے، تب روشنی کی ایک کرن انسان کو نظر آتی ہے۔ سب ناممکنات میں سے اسے ایک ممکن راستہ دکھائی دیتا ہے، اسے اپنے اللہ کا راستہ دکھائی دیتا ہے، اور پھر اس کی نگاہوں کا تمام ممکنات کے مالک ذات کے گرد گھومتا ہے۔ اور پتہ ہے پھر سب ممکن کیسے ہو جاتا ہے؟ جب انسان اپنے اللہ کے پاس آتا ہے نا، اسے رجوع کرتا ہے، اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ممکنات کا پیدا کرنے والا صرف وہی ہے۔ اس کے کن کہنے کی دیر ہے اور فیکن انتظار میں ہے۔ جب یقین کے اس حد تک انسان پہنچتا ہے، تب آتا ہے آرام کا وہ لمحہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، خود کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ اور پتہ ہے ایسی بلندی کب ملتی ہے؟ انسان جتنا جھکتا جاتا ہے اپنے پروردگار کے سامنے، اتنا ہی بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ اتنی عجیب بات ہے نا۔ یہ بات عجیب تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس ظاہری دنیا پر یقین رکھتے ہیں۔ اصل یقین تو ہمیں جنت پہ رکھنا ہے، اصل یقین تو باطن کا ہے، اصل یقین تو غیب کا ہے۔ جب انسان اندیکھی ذات، اندیکھی پاور پر یقین لاتا ہے، تبھی تو ممکنات کے سب دروازے کھلتے ہیں۔ پتہ ہے قرآن کھول کر پڑھنا ہمیں مشکل کیوں لگتا ہے؟ کبھی کبھی ہمارا بہت دل چاہتا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے دل اور ہماری روح کو سکون چاہیے ہوتا ہے۔ ہماری روح کو اپنے کل سے کلام کی پیاس ستا رہی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اسے اتنی چاہ کے باوجود بھی قرآن کے قریب نہیں جایا جاتا، قرآن نہیں اٹھایا جاتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تم سوچتے ہو کہ قرآن پڑھا تو اس پر عمل بھی کرنا ہوگا، اور اگر تم سے عمل نہ ہو سکا، تم جانے انجانے میں عمل نہ کر سکے تو تم مزید گناہ گار ہو گئے۔ حقیقت یہ تم نہیں سوچ رہے، بلکہ یہ تو وہ شیطانی وسوسے ہیں جو تمہیں اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ شیطان کیوں یہ سوچ تمہارے دل میں ڈال رہا ہے؟ کیوں وہ تمہیں قرآن کے قریب ہی نہیں جانے دے رہا؟ کیوں وہ تمہیں قرآن کھول کر دیکھنے نہیں دے رہا؟ کیوں وہ تمہیں قرآن پڑھنے نہیں دے رہا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اس کی شخصیت ہے۔ اگر قرآن تھام لیا تم نے تو اس کے ہاتھ کون لگے گا؟ تم ہدایت لے لوگے تو پھر گمراہ کیسے کرے گا؟ تم اللہ کے قریب ہو گئے اگر، پھر وہ دور کیسے کرے گا؟ تم جنت میں چلے گئے اگر، پھر اسے چین کیسے آئے گا؟ کیا وہ تمہیں بار بار اس درخت کا راستہ نہیں دکھائے گا جس کا راستہ آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو دکھایا تھا؟ وہ تمہیں صرف اور صرف گمراہ کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں اللہ سے مایوس کرنا چاہتا ہے۔ لیکن پتہ ہے سنت آدم کیا ہے؟ جب تم سے شیطان کی باتوں میں آ کر نافرمانی ہو جائے تو تم سجدے میں گر جاؤ، تم اتنا پریشان ہو جاؤ کہ اللہ سے دور ہونے کا ڈر تمہیں چین نہ لینے دے۔ اور پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بتائے گا۔ اور پتہ ہے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا سکھایا تھا؟ دعاؤں میں معافی مانگنا، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی دعا سکھائی تھی اپنے خطا کار بندے کو۔ تم بھی معافی مانگو اور لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔
بھاگ کے آ جاؤ اپنے اللہ کے پاس، اور اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں قرآن سے دور کیے ہوئے، اس نے تمہیں قرآن نہیں اٹھانے دیا تھا نا؟ اب تم اللہ سے ذرہ بھر بھی دور نہ ہو۔ تم لوٹ آؤ اپنے اللہ کے راستے پر لوٹ آؤ۔ تم اللہ کی رسی کو تھام لو، اور پتہ ہے جو جتنا قرآن پڑھتا جاتا ہے اللہ اسے اس کے لیے اتنا ہی آسان کرتا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اسے سمجھانا اللہ ہی کے ذمے ہے، پھر کیسے پریشانی، کیسے وسوسے۔ تم بس قرآن پڑھو، بار بار پڑھو، پڑھتے جاؤ یہاں تک کہ شیطان بھاگ جائے۔ اسے بتا دو کہ اس کی ساری کوششیں خاک میں ملنے والی ہیں۔ اسے بتا دو کہ خاک آگ کو بجھانے کا ہنر جانتی ہے۔ تم لوٹ آؤ اللہ کے راستے پر، تم لوٹ آؤ اللہ کے راستے پر۔